باب ششم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنے لگی تھی جس کی آپ مدتوں سے تلاش میں تھے۔ آپ کے دل میں روحانیت کی روشنی جاگ اٹھی اور سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے، جنہوں نے حق و باطل کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر دی۔ آپ غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے جب رمضان کے ایک دن صبح کے وقت ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اقرأ، یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑا اور دوبارہ کہا، پڑھو، اقرأ، لیکن آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار فرشتے نے کہا، پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آ کر فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو۔ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ خدیجہ کو بیان کیا، جس پر انہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی باتیں سن کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا، جو عیسائی مذہب کے عالم تھے۔ ورقہ نے سن کر تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر وحی لاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی باتوں کا یقین نہیں کرے گی، آپ کو ستائے گی، جھٹلائے گی اور یہاں تک کہ گھر سے بے گھر کر دے گی، مگر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں رہے کہ فرشتہ دوبارہ آئے اور وحی کا سلسلہ جاری ہو، لیکن جبریل نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ آپ پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتہ کو دیکھتے ہی آپ کانپنے اور لرزنے لگے۔ آپ اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو، اڑھا دو۔ چنانچہ آپ پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی،
لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وہی لے کر آ گئے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اب وحی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے گئے۔ اب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے زیر پرورش تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اس دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے اپنے باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ نے اسی وقت نماز سکھا دی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے علی بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ حضرت علی اور حضرت زید ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ حضرت علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر حضرت علی اور حضرت زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ سیمی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست تھے۔ آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے،
اس لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ آپ نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولیں، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر اسلام لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور دین کے کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گئی۔ اب ابو بکر بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔